ہبا، آپ سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ اس دفعہ جو 12 مطالبات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹس ہمارے ہاں بن رہے ہیں، لاہور میں بھی ہے، اس پہ بھی کافی سوالات ہیں. تھوڑا وضاحت کریں گی کہ اس کے حوالے سے کیا کنسرنز ہیں؟ جی، یہ تیسرا سال ہے کہ سیف سٹیز کے متعلق ہم نے ڈیمانڈ انکلوڈ کی ہے، اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے. سیف سٹیز کا پروجیکٹ جو ہے اس میں پرومس یہی تھا کہ یہ تمام شہری کے تحفظ کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ہراسمنٹ ریلیٹڈ کمپلینٹ کی جائے، کار تھیفٹ کی کمپلینٹ کی جائے، سڑک پر مار دھاڑ کی بات کی جائے، گھر پر چوری کی کمپلینٹ کی جائے، تو سیف سٹیز کا کوئی آپ کو سہارا نہیں ملتا. یہاں تک کہ 2 سال پہلے ایک خبر چھپی تھی اخبار میں کہ ایک صاحب کی گاڑی چوری ہو گئی، اور 3 سال تک انہیں اسی گاڑی سے ریلیٹڈ ٹریفک وائلیشنز کے ٹکٹس تو آتے رہے سیف سٹیز کے ماشاء اللہ. کیمریز ہوں کے تھرو. ہوں ان کی گاڑی نہیں ملی، ہوں ان کا تعاون اس سلسلے میں نہیں کیا گیا. ہوں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ کا اپنا انٹرسٹ آتا ہے، جیسے کہ پچھلے مئی میں ہوا، تو فوراً سے پہلے سیف سٹیز کے تھرو تصویریں بھی آ جاتی ہیں لوگوں کا جن کا بھی ٹرائل بھی نہیں کمنس ہوا، تو جو انویسٹیگیشن کا بھی حصہ نہیں بنے ہوتے، ان کی تصویریں تک اخبار میں چھپ جاتی ہیں. ہوں تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ سیف سٹیز کو چلانے کے لیے کوئی اینولی 12 ملین روپیز، کبھی 17 ملین روپیز کا ایسٹیمیٹ بھی میں نے پڑھا ہوا اخباروں میں، یہ اس کا بل آتا ہے. اور اس کے برعکس جب ہم خواتین ہونے کے ناطے ہم خواتین کے ہاسٹلز کا مطالبہ کرتی ہیں، ریپ کورٹس کا مطالبہ کرتی ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ پر سپینڈ کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، IMF کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. تو اس ریاست میں جہاں ہمیشہ سیکیورٹی پر سپینڈ کیا جاتا ہے، نہ تو خواتین سیکیور ہیں، نہ تو ٹرانسجنڈر افراد سیکیور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست اپنی سرویلنس پر سپینڈ کیے جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیف سٹیز کے کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیوز جو ہیں آپ کو یوٹیوب تک پر ملتی ہیں. سو یہ ایک کمپلیٹ سرویلنس میکنزم ہے جو پرائیویسی کو وائلیٹ کر رہا ہے، ڈیو پروسیس کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو شہری کا تحفظ کہاں ہے اس پورے سسٹم میں؟ ٹھیک ہے.